السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 262 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ 261 کی ایکسپوزیشن ہم کر چکے ہیں، جو ختم ہوئی تھی واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے، جس نے یہ ساری کائنات بنائی اور اس کے اندر اپنے ضابطے اور قوانین رکھے، جن کی روح سے زمین جو ہے انسانوں کے لیے فائدے کی چیزیں، اس کی ضرورت کی چیزیں اگاتی ہے، جیسے نباتات، پھل، سبزیاں، اناج، اور اسی طرح اس کے اندر منرل، میٹل، گیسز، یہ ساری چیزیں زمین کے اندر ہیں۔ تو انسانی معیشت کا مدار ہے ان کے اوپر، اس لیے اس آیت کے یہ جو 261 نمبر کی آیت ہے، اس کے اینڈ میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ تم انسانیت کی فائدے کے لیے اپنا مال کھلا رکھتے ہو، تو اس سے بظاہر تو لگتا ہے تمہیں کہ مال جو ہے تمہارا جا رہا ہے، کم ہو رہا ہے، تو کہتا کم نہیں ہوتا۔ جیسے ایک دانہ سے 100 ہزاروں دانے اگتے ہیں، بنتے ہیں، اسی طرح اللہ کا جو قانون ہے باقی چیزوں کے اندر بھی اسی طرح کار فرمایا ہے، وہ بڑا وسعت والا ہے، واسع، بڑا وسعت والا ہے۔ اگر تم انسانیت کے اس کی فلاح کے لیے اپنا مال جو ہے کھلا رکھو گے تو اس سے کمی نہیں ہوگی۔ پورا معاشرہ جب گرو کرے گا تو پورے معاشرے کے اندر خوشحالی آئے گی، اس کا فائدہ پھر تمہیں بھی ہوگا، باقی انسانیت کو بھی ہوگا۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، یہ ایسے یوں سمجھ لیں۔ دیکھیں، ایک گھر ہے، ایک گھر کے اندر اگر 6 افراد رہ رہے ہیں، اگر 6 افراد جو ہیں وہ سارے کے سارے اگر ارننگ کر رہے ہوں، محنت کر رہے ہوں، ارننگ کر رہے ہوں، تو وہ گھر کتنا خوشحال ہوگا۔ اگر اس گھر کا ایک فرد ارننگ کر رہا ہو، باقی لوگ کھا رہے ہوں، بیکار بیٹھے ہوں، تو اس گھر کی معاشی حالت کتنی ابتر ہو جائے گی۔ تو پورا معاشرہ جن میں اتنی خداداد صلاحیتیں، ہر فرد کے اندر خداداد صلاحیتیں، ہوتا یہ ہے کہ معاشی جو تنگی ہوتی ہے اس وجہ سے، کیونکہ نظام اللہ کے وہ جو قانون ہے اس کے مطابق نہیں ہوتا، اس سے معاشرے میں معاشی تنگی آ جاتی ہے، معاشی بدحالی آ جاتی ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں جو نظام ہے وہ ہمارے سیاسی، ہمارے معاشی، ہمارے مذہبی نظام، وہ انسانوں کے بنائے ہوئے، اللہ کا جو قرآن ہے اس کے اندر جو نظام ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے پھر معاشی بدحالی ہوتی ہے، ناانصافی ہوتی ہے، تو اس سے پھر معاشی تنگی آتی۔ تو اس میں اگر ایک شخص کمانے والا ہو تو باقی لوگ جو ہیں اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو، بیکار بیٹھے ہوں، تو وہ گھر میں کتنی تنگی آ جائے گی، کتنے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، غربت سے، افلاس سے ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے۔ تو اگر سارے لوگ اپنی صلاحیتیں استعمال کر کے ارننگ کر رہے ہوں تو وہ گھر کتنا خوشحال ہوگا۔ اسی طرح سوسائٹی کی مثال ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے قوانین کو جب تم امپلیمنٹ کرو گے، تمام لوگ یکساں کام کریں گے، ارننگ کریں گے، تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، پورا معاشرہ گرو کرتا ہے۔ تو اس میں چونکہ اگر کہیں ایسا کوئی نظام ہے جو انصاف پر مبنی نہیں ہے، تو موسٹلی لوگ جو ہیں ان کو اپنی صلاحیتیں استعمال کرنے کی مواقع میسر نہیں ہیں، تو پھر ایسے لوگ آگے بڑھیں، جن کے پاس اپنی ضرورت سے زائد مال ہے، وہ ان لوگوں کی ویلفیئر کے لیے خرچ کریں۔ تو جب وہ خرچ کریں گے تو وہ لوگ بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے جو بیکار بیٹھے ہوئے تھے معاشی تنگی کی وجہ سے۔ تو پھر جب ان کا معاش بہتر ہوگا تو اس سے تو پورا معاشرہ گرو کرے گا، انڈسٹری لگے گی، انٹرپرینورشپ پیدا ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں اس طرح سے جو ہیں انٹر لنک ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ جو آیت نمبر 261 ہے، اس کے آخر میں واللہ واسع علیم کا ہے کہ یہ چیزیں اللہ کے علم میں ہیں اور وہ بڑی وسعت والا ہے، اس لیے وہ تمہیں بھی وسعت والا بنانا چاہتا ہے، تو تمہارے اندر بھی وسعت اور کشادگی پیدا ہو۔
تو یہ چیزیں اس کے آخر میں تھیں، تو وہ چونکہ ویڈیو طویل ہو رہا تھا اس لیے ہم نے اس کو اگلے ویڈیو پر لیا۔ اب ہم آتے ہیں 262 اس آیت کے اوپر آتے ہیں، اگلی آیت کے اوپر۔ اس میں بھی اسی کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال کھلا رکھتے ہیں۔ اگین وہی لفظ آ گیا فی سبیل اللہ، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ جو لوگ انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اپنا مال کھلا رکھتے ہیں، یہ ہوگا اس کا مال۔ تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں پھر ایک احتیاط برتنی ہے، اس میں ایک ضابطہ بتا رہا ہے بڑا ہی خوبصورت، بڑا ہی انسانیت ساز، جس میں انسانیت کی عزت اور احترام ہو، انسانیت کی تکریم ہو، رسپیکٹ ہو۔ وہ کیا ہے؟ کہتا ہے کہ جب تم انسانیت کی فلاح کے لیے اپنا مال کھلا رکھتے ہو، اپنے مال کو لگاتے ہو ان کی فلاح کے لیے، تو کہتا ہے کہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذلهم۔ بڑا ہی خوبصورت ضابطہ ہے، اور یہ دیکھیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کا جو کریٹر ہے اس کو اپنے انسانوں کی، اپنی مخلوق کی رسپیکٹ کا کتنا خیال ہے، ان کی ایگو کا کتنا خیال ہے۔ تو اس میں کہہ رہا ہے کہ پھر اس کے بعد نہ وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ستاتے ہیں۔ کون؟ جو دینے والے ہوتے ہیں۔ جو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دیتے ہیں، اس سے دو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک تو اندر جو اچھے لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک طمانینت، ایک سکون آ رہا ہوتا ہے، وہ محسوس کرتے ہیں کسی کو دے کر کہ وہ بڑے سکون میں آ گئے، ان کو بڑی خوشی ملی ہے۔ آپ بھی یہ اس چیز کو آپ نے آبزرو کیا ہوگا۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بڑی ان کے اندر فرعونیت ہوتی ہے، وہ دیتے تو ہیں لیکن بڑے تکبر کے ساتھ، اور جب دیتے ہیں کسی کو، کچھ احسان کر بھی دیتے ہیں، تو اس سے وہ احسان جتانے لگ جاتے ہیں۔ حالانکہ احسان کا مطلب حسین انداز سے کام کرنا ہوتا، اس میں تو احسان جتانا ہی نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ہاں یہ جو عربی کا لفظ ہے احسان، اس کے معنی یہ ہیں کہ جو عربی میں ہے اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ کوئی کام بڑے خوبصورت انداز سے کرنا لیکن اس کے اوپر کوئی احسان نہ جتانا، یعنی یہ نہ کرے کہ کوئی کسی کے لیے کام کر دے اچھا تو وہ توقع رکھے کہ یہ مقابلے میں میرے لیے بھی کوئی کام کر دے، تو یہ پھر وہ احسان نہیں ہوگا۔ اب ہمارے ہاں الٹ ہے، ہم احسان کہتے ہیں کہ کسی کا کام کر دیں اور پھر ہم اس کے پیچھے پڑ جائیں کہ تم بھی اس کے جواب میں میرے لیے کچھ کرو، تو اس کو ہم احسان بولتے ہیں۔ قرآن کریم میں یہ احسان نہیں ہے۔ قرآن کریم کا جو احسان ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے لیے اچھا کرنا لیکن اتنی خوبصورتی کے ساتھ کہ پھر وہ جتائے نہ، اس کے جواب میں، اس کے بدلہ میں کچھ مانگے نہ، توقع نہ کرے، تو یہ احسان ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں احسان ہے کہ اچھا کریں کسی کے لیے اور پھر ہم وہ امید رکھتے ہیں کہ یہ دگنا ہم سے اچھا کرے، دگنا ہمیں فائدہ دے۔ تو قرآن کریم کی روح سے یہ احسان نہیں ہے، یہ اذیت ہے۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ کسی کو کسی سے اچھا کیا ہے، کسی کو کسی کی معاشی فائنانشل ہیلپ کی ہے، تو بعد میں تم احسان جتانے لگ جاؤ، اس کے اوپر تم کوئی دھونس یا کوئی ایسا رویہ اختیار کر لو کہ وہ یہ سمجھے کہ اس نے میری فائنانشل ہیلپ کی ہے، تو وہ تمہارے احسان وہ اس کے زیر بار آ جائے، اس میں دب کر رہ جائے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے تو اس کی صلاحیتیں دب جائیں گی، وہ کچھ کر ہی نہیں سکے گا، مرہونے وہ احسان ہو جائے گا تمہارا، تو اس سے تو وہ اس کی صلاحیتیں پھر دب جائیں گی۔ قرآن کریم کہتا ہے یہ نہیں کرنا۔ کسی سے اچھا کیا ہے تو ٹھیک ہے، تو اس کے بعد پھر مزید جو ہے اس کے اوپر یہ توقع نہ رکھو کہ وہ تمہارے جواب میں بھی کوئی تم سے بڑھ کر تمہیں کچھ دے سکے، تو یہ امید رکھنا یا اس طرح کی توقع رکھنا قرآن کریم اس سے بھی بچاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، اس کو قرآن کریم اذن بول رہا ہے، اذیت بول رہا ہے کہ میں نے کسی سے اچھا کیا ہے اور میں جواب میں یہ توقع رکھوں کہ یہ مجھے ڈبل کر کے واپس دے، تو قرآن کریم کہتا ہے ولا اذلہم، اس طرح سے ان کو نہ ستاؤ۔ اگر اچھا کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، تم نے اپنے لیے اچھا کیا، اس کے اوپر احسان نہیں کیا تم نے۔ اگر تم نے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہے، اچھائی کی ہے،
کسی کو کوئی فائنانشیل ہیلپ دے دی ہے تو وہ تو تم نے اپنے نفس کی ڈیولپمنٹ کے لیے دی ہے، اس سے تمہیں خوشی مل گئی، تمہیں راحت اور سکون مل گیا، آخرت میں اس کا جو اجر ہے وہ ملے گا تمہیں، دنیا میں بھی تمہیں اس کا اجر مل رہا ہے، تو وہ تم نے اچیومنٹ کر لی اپنی، تو تم اس کے اوپر یہ احسان نہ جتاؤ کہ وہ تمہارے احسان تلے دب جائے اور وہ تمہارا مرہون منت ہو جائے اور وہ اس کی آزادی سلب ہو کے رہ جائے، تو یہ چیز تو اس کو اذیت کا باعث بنے گی، یہ چیز نہیں کرنا۔ احسان کیا ہے تو قرآنی احسان کرو، یعنی پھر اس سے کوئی توقع نہ رکھو اس سے کہ وہ تمہیں بڑھا کر واپس کرے، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں تک قرآن جاتا ہے انسانوں کی رسپیکٹ کے معاملے میں، یہاں تک کیئرفل ہے، تو یہ ہوتا ہے قرآن کا احسان۔ تو ہمارے یہاں احسان ہے وہ بھی میں نے بتا دیا، قرآن اس کو اذن بولتا ہے، اذیت بولتا ہے، کہتا ہے یہ کبھی نہ کرنا۔ اور آگے آ رہا ہے، کہتا ہے کہ کس لیے نہیں کرنی یہ چیز، توقع نہیں رکھنی۔ اگر کوئی اچھا کیا ہے تو جواب میں یہ سمجھو کہ وہ بھی تمہارے لیے کوئی اچھا کرے، تمہارے اس کا جواب دے دگنا کر کے، تو کہتا ہے تمہارا اجر اجرہم عند ربہم، تمہارا اجر تو اللہ کے پاس ہے، تو وہ اجر دنیا میں مل بھی جاتا ہے، انسان کو خوشی ملتی ہے۔ آپ کسی کی ہیلپ کر کے دیکھیں تو صحیح، کتنی خوشی، کتنا سکون ملتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، انسانیت کی فلاح کے لیے آپ خلوص دل سے جب بھی کام کریں گے آپ کو سکون ملے گا، راحت ملے گی، خوشی ملے گی، اس سے آپ کا آپ کے جو ہارمونز ہیں وہ کتنے جو فائدہ مند ہارمونز ہیں، کتنے وہ انسان کے اندر ڈیولپ ہوتے ہیں، اس سے انسان جو ہے اور آگے پروگریس کرتا ہے۔ یہ کبھی آپ آبزرو کر کے دیکھیں، یہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ سسٹم یہ باڈی کا ایسے ہی اللہ نے بنایا ہے کہ اچھے کام کرنے سے، جیسے کوئی انسان واک کرتا ہے تو اس کے اندر ایک تعمیری وہ صلاحیت کے حامل جو ہارمون پیدا ہوتے ہیں، جو اس کو گروتھ دیتے ہیں، جو اس کو آگے بڑھاتے ہیں، جو اس کو آپٹیمسٹک بناتے ہیں۔ اگر وہ واک نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے سستی سے، کھا پی کے لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے، کوئی کام نہیں کرتا، تو وہ پھر آہستہ آہستہ پیسیمسٹک ہونا شروع ہو جاتا ہے، مایوس کن اس کا رویہ ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں، یہ انسانوں کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ اجرہم عند ربہم، اگر اس طرح سے احسان کرو گے، بغیر احسان جتلائے، بغیر کسی کو تکلیف دیے، تو تمہارا اجر پھر اللہ کے پاس ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جب اس طرح سے احسان کرو گے جو جیسے میں نے آپ کو سمجھایا، تو کہتا ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے اوپر، ایسے معاشرے کے اوپر نہ کوئی بیرونی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ کوئی دلی خوف ہوگا۔ یہ دلی طور پر غم زدہ ہونا، آپ کہتے ہیں نا کہ میں تو دلی طور پر بڑا غمگین ہوں، بڑا غم زدہ ہوں، میرے دل میں بڑا دکھ ہے، تو بظاہر اس کو ریزن بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ وہ کیوں ہے، میں کیوں اداس ہوں، میں کیوں اتنا سیڈ ہوں، اتنا غم زدہ کیوں ہوں۔ بعض دفعہ دلی کیفیت کا بھی نہیں پتہ ہوتا، ایکچولی وہ ہمارے برے رویے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے، جن کے اثرات ہمارے برین کے اوپر، مائنڈ کے اوپر پڑ رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دل بڑا افسردہ ہے، بڑا غمگین ہے۔ ان غلط رویوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جو ہم غلط بیہیویئر اپناتے ہیں، لوگوں سے غلط بیہیویئر، اس کے اثرات ہمارے اپنے اوپر مرتب ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے انسانوں سے جب بھی آپ انٹریکشن کریں، ان کے ساتھ جب آپ معاملہ کریں، تو آپ کا جو بیہیویئر ہے یہ بڑا پازیٹیو، بڑا کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے، آپ کی سوچ بڑی پازیٹیو ہونی چاہیے، اس کے اندر احسان جتانا، اس کے اندر اپنے آپ کو رعونت کے ساتھ، تکبر کے ساتھ پیش آنا کہ میں تمہیں دینے والا ہوں۔ اس سے پھر وہ برے اثرات انسانوں کی نفسیات کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں آپ آبزرو کر سکتے ہیں، اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ جب بغیر کسی احسان جتائے، بغیر کسی کو اپنے احسان کے نیچے دبانے کے، اس کو اذیت دیے بغیر جب آپ کسی کی فائنانشیل ہیلپ کریں گے، کسی کا فائدہ کریں گے، انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے، تو اس کا کیا ہوگا کہ اس معاشرے کے اوپر بیرونی ایکسٹرنل فیئر بھی نہیں ہوگا۔ خوف کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹرنل فیئر، اور یحزنون اس کے اندر آ جاتا ہے انٹرنل فیئر، تو یہ دونوں ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ تصور کریں اگر کسی بھی معاشرے میں ایسے لوگ پیدا ہو جائیں
ایسے لوگ بن جائیں، پیدا تو ہو رہے ہیں، بن جائیں۔ یہ جو اخلاقی اقدار، یہ جو ویلیوز قرآن بتا رہا ہے، ان ویلیوز کو اڈاپٹ کرنے والے بن جائیں، تو پھر سوچے تو صحیح، اس معاشرے کے اندر جب ایکسٹرنل فیئر بھی نہیں ہوگا، انٹرنل فیئر بھی نہیں ہوگا، دونوں قسم کے خوف نہیں ہوں گے، تو پھر آپ سوچیں کہ وہ معاشرہ کتنا گرو کر سکتا ہے، کتنا پروگریسولی آگے بڑھ سکتا ہے، کتنا پروگریسو مائنڈ سیٹ کا حامل بن سکتا ہے، اس کی صلاحیتیں کتنی نشو نما پا سکتی ہیں، کتنی گروتھ ہو سکتی ہے اس معاشرے کی، کتنا جی ڈی پی ریٹ بڑھ سکتا ہے اس معاشرے کا۔ یہ چیزیں ہیں، یہ ضابطے ہیں۔ میں دیکھیں قرآن کریم بہت لمبی چوڑی تفصیلات میں نہیں جاتا، بالکل مختصر بڑے ہی کارآمد اصول ضابطے دیتا ہے۔ جب بھی آپ ان کو سنیں گے، سمجھیں گے، اڈاپٹ کریں گے، ان کی روح سے اپنی پرسنالٹی کو گروم کریں گے، معاشرہ جب ایسا بنے گا تو پھر دیکھیں وہ معاشرہ کتنا پروگریسو ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔